جس شخص کے ذمے خود اپنی قربانی واجب ہے وہ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے، والد صاحب کی طرف سے، والد مرحوم کی طرف سے، دادا مرحوم کی طرف سے، نانا مرحوم کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اگر کوئی بندہ خود صاحب نصاب ہے، خود اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنی واجب قربانی ادا کرنی ہے۔ اپنی واجب قربانی کرنے کے بعد پھر ایک سے زیادہ وہ قربانیاں جس کے لیے مرضی چاہے کرے، دادا جی کے لیے کرے، ابا جی کے لیے کرے، نانا جی کے لیے کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے، اہل بیت اعظام کے لیے کرے، اصالہ ثواب کی خاطر وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن واجب قربانی صاحب نصاب آدمی سب سے پہلے اپنی طرف سے کرے گا، اپنا حصہ رکھے گا، پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف سے رکھ سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور مشاہدے بھی کیا ہوگا کہ صاحب نصاب آدمی بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سال میں نے اپنے والد مرحوم کی طرف سے قربانی کرنی ہے، میں نے پچھلے سال والدہ کی طرف سے کی تھی، اس سال میں نے والد صاحب کی طرف سے کرنی ہے، پچھلے سال میں نے دادا صاحب کی طرف سے کی تھی، اس سال میں نے نانا صاحب کی طرف سے کرنی ہے، نانا مرحوم کی طرف سے۔ تو یہ قربانی بہت اچھی بات ہے، اصالہ ثواب کے لیے قربانی کرنا، اور اس کا ثبوت بھی ہے، پروف بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے، لیکن پہلے واجب قربانی خود ادا کرنے کے بعد پھر دوسرے کی طرف سے قربانی ہے۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مرحومین رشتہ داروں کی طرف سے آپ تب قربانی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی واجب قربانی کر لی ہو، آپ کا ایک عزیز، آپ کا ایک رشتہ دار سعودی عرب کے اندر ہے، امریکہ میں ہے، UK USA میں کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے وہ ملک پاکستان کا آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن وہ آپ اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو کس وقت قربانی کرنا درست ہے، کب قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کون سی صورت جواز کی ہے، کون سی صورت عدم جواز کی ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ لوگ جب وہ دوسروں کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے کی عدم واقفیت کی وجہ سے وہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ دیکھیے قربانی کرنا یہ ہر ایک صاحب نصاب پر واجب اور لازمی ہوتی ہے، اور اس کی طرف سے کم از کم اجازت کا ہونا لازمی ہے۔ حاضر ہونا، جانور کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور جانور ذبح کرتے وقت موجود ہونا یہ مستحب اور سنت کے درجے میں آتا ہے، لیکن اجازت کی شرط ہے واجب قربانی کے اندر۔ اگر آپ کسی کی طرف سے واجب قربانی کر رہے ہیں تو جب تک اس کی طرف سے اجازت آپ کو نہ ملے اور جب تک آپ اس سے اجازت طلب نہ کر لیں تو آپ اس کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کسی علاقے میں، کسی گاؤں گوٹھ میں، کسی شہر کے اندر، کسی معاشرے کے اندر اجازت ضروری نہیں ہوتی اور وہاں پر عرف عام کے اندر لوگ بغیر اجازت کے بھی قربانی کر لیتے ہیں اور یہ مشہور اور معروف ہے اور ایک رواج بنا ہوا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پھر اجازت لازمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن طلب کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل اجازت طلب کرنا کون سا مشکل کام ہے، موبائل فون ہے، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، کسی بھی ذریعے سے بھی آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نفل قربانی کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، نفل قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو نفل قربانی کے اندر اجازت شرط نہیں ہے۔